اختیارات ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو یہ آپ کوشش کریں کہ یہ ہمارا جو الیکشن ہے، اور یہ عمران خان صاحب سے میں پچھلے دنوں ہفتہ 10 دن پہلے ملا تھا، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ویسے تو الیکشن ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ میری خواہش ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں بنے، اور انہوں نے وجہ یہ بتائی تھی کہ چونکہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کو پتہ روز بروز بربریت اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اس کی ڈیموگرافی بھی چینج کر رہے ہیں، وہاں آبادی کا تناسب بھی، وہ جو RSS کے گنڈے ہیں ان کو وہ ڈوموسائل بھی دے رہے ہیں، اور وہ پیلٹ گنز بھی تمہارا استعمال کرنا شروع ہو گئے، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو جس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اٹھا سکیں۔ تو یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے خود بھی وہ کہیں گے، لیکن میں پی ٹی آئی کشمیر کے صدر کی حیثیت سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس الیکشن میں اپنا جو بھرپور کردار ہے وہ ادا کریں، اور ہماری صرف 2 سیٹیں تو میں نے کہا لاہور پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن ویسے بھی لاہور پاکستان کا اور بالخصوص پنجاب کا دل ہے، اور ہماری جو 10 سیٹیں ہیں وہ پنجاب سے ہیں، یعنی کل ہماری 12 سیٹیں ہیں جو پورے پاکستان کے مہاجرین کی ہیں، ایک سندھ سے ہے، ایک خیبر پختونخوا، باقی 10 سیٹیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لاہور سے آپ یہ سارا سلسلہ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی تو اس میں آپ سب کا اور بالخصوص دیوان صاحب کا پہلے کی طرح بڑا اہم کردار ہوگا۔ تو میں اس کے ساتھ آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑا سا وہ ٹائمنگ ہمارے کشمیری زما جب بیٹھتے ہیں تو بڑی تفصیل میں چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور میری ابھی 2 بجے گورنر صاحب سے ملاقات ہے، پھر میری 3 بجے پریس کانفرنس ہے پریس کلب میں، تو اس لیے وہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، تو اس لیے میں سب دوستوں کی بات نہیں سن سکا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ دوبارہ حکم کریں گے تو میں آپ کے پاس آ کے تو انشاءاللہ بیٹھوں گا اور تفصیل کے ساتھ۔ مہربانی۔ ہاں اگر کوئی بات کسی ساتھی نے کرنی ہو تو وہ کھانا بھی لگ رہا ہے، کھانا بھی لگاؤ، لگا لیں، تو بس یہ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی اب چلو۔ اچھا جی کرو جی، بس شارٹ لے چکے، لیٹ بڑے ہو گئے۔ الیکشن میں جا رہے ہیں آزاد کشمیر، اس کی کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے؟ وہاں پر اس وقت رولنگ پارٹی نون لیگ ہے، اور ہمیشہ رولنگ پارٹی جو ہے خاصی ایگزسٹ کرتی ہے، تو کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو میں نے عوامی رابطہ میں بڑی تیزی سے شروع کیا ہے، بے شمار لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح مظفر آباد میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، پھر انہوں نے عملاً بھی یہ ثابت کیا، اور پچھلے سال 3 دفعہ پاکستان سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیووس میں اکنامک فورم ہو، چاہے وہ جنیوا میں یونائیٹڈ نیشن کمیشن فار ریفیوجی ہو، وہ گھما پھرا کے بات کشمیر پر ہی کرتے ہیں۔ کب تک فائنل کر دیں گے آپ؟ جو امیدوار ہیں آپ جی اکتوبر کے آخر تک انشاءاللہ، تو میں نے کل اعلان کیا، انفیکٹ ہماری میٹنگ تھی پارٹی کی، اس میں میں نے اعلان کیا کہ اکتوبر کے آخر تک انشاءاللہ ہم امیدوار ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب بات چیت، ہاں جی جی چلو بات ہوگی یار، بس ٹھیک ہے، چلیں جی، جی صاحب، یہ جو رکھو یار، رکھو۔ دیوان صاحب کا الیکشن تھا، اس میں جیسے آپ نے فرمایا نا، پی ٹی آئی نے اس طرح الیکشن لڑا کہ مطلب وہ آپ تک کی اطلاعات گئی ہوں گی کہ پوری پارٹی ساتھ لگی ہوئی تھی جی۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اب لاہور آفس جو ہے اس میں ایک کشمیر کا اضافہ اس لحاظ سے ہے کہ کوئی فنکشن ہو یہاں کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے جو سیکٹری ہیں لاہور کا آفس ہے کہ یہ کشمیر کا آفس ہے، یہ اس طرح بات ہوتی ہے۔ دونوں کا حق ہے، دونوں اتنا پی ٹی آئی کا حق ہے، اتنا کشمیر کا ہے۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ نیکسٹ آپ کو بہت اچھے رزلٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری پوری پارٹی آپ کے ساتھ، جس طرح آپ نے کہا جی، سر پراپر سمجھ لیں آپ، یہ کشمیر کا لاہور
یہ بنیادی طور پر میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں، ہم اکٹھے گورنمنٹ میں بھی رہے، پھر پی ٹی آئی میں یہ میرے سیکرٹری جنرل تھے، اور سچی پوچھے تو میں نے آپ کو ڈیپوٹیشن پر دیے ہوئے ہیں، کسی وقت واپس لے سکتے ہیں، کسی وقت واپس لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ میں صاحب نے جیسے بات کی کہ جیسے میں نے کہا کہ کشمیر پر تو ہمیشہ آپ کی آواز اٹھتی بھی رہی ہے اور مجھے یقین ہے اٹھتی رہے گی بھی۔ اب ہمارا الیکشن ہے انشاءاللہ جون 2021 میں 9 مہینے رہ گئے ہیں، تو اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہوگی۔ دیوان صاحب تو بڑی مشکل حالات میں بھی، جہاں نواز شریف وغیرہ کی گورنمنٹ تھی، وفاق میں بھی پنجاب اس وقت ذاتی طور پر جیتے رہے، لیکن اب ہمارا الیکشن ہے اور ہماری تقریباً 2 سیٹیں آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور یہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہوتی ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں حکومت بنانے کے سلسلے میں۔ تو اس پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیوان صاحب ویسے بھی ان ٹچ ہوتے ہیں اور وہ ان معاملات میں ہیں بھی، لیکن میں باقی گورننگ باڈی سیکرٹری جنرل صاحب سے، کیونکہ آپ کی وہ زیادہ انتظامی اختیارات ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو یہ آپ کوشش کریں کہ یہ ہمارا جو الیکشن ہے، اور یہ عمران خان صاحب سے میں پچھلے دنوں ہفتہ 10 دن پہلے ملا تھا، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ویسے تو الیکشن ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ میری خواہش ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں بنے، اور انہوں نے وجہ یہ بتائی تھی کہ چونکہ مقبوضہ کشمیر میں آپ کو پتہ روز بروز بربریت اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اس کی ڈیموگرافی بھی چینج کر رہے ہیں، وہاں آبادی کا تناسب بھی، وہ جو RSS کے ان کو وہ ڈوموسائل بھی دے رہے ہیں، اور وہ پیلٹ گنز بھی تمہارا استعمال کرنا شروع ہو گئے، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، جس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اٹھا سکیں۔ تو یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے خود بھی وہ کہیں گے، لیکن میں پی ٹی آئی کشمیر کے صدر کی حیثیت سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس الیکشن میں اپنا جو بھرپور کردار ہے وہ ادا کریں، اور ہماری صرف 2 سیٹیں تو میں نے کہا لاہور پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن ویسے بھی لاہور پاکستان کا اور بالخصوص پنجاب کا دل ہے، اور ہماری جو 10 سیٹیں ہیں وہ پنجاب سے ہیں، یعنی کل ہماری 12 سیٹیں ہیں جو پورے پاکستان کے مہاجرین کی ہیں، ایک سندھ سے ہے، ایک خیبر پختونخوا، باقی 10 سیٹیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لاہور سے آپ یہ سارا سلسلہ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی تو اس میں آپ سب کا اور بالخصوص دیوان صاحب کا پہلے کی طرح بڑا اہم کردار ہوگا۔ تو میں اس کے ساتھ آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑا سا وہ ٹائم کشمیری زما جب بیٹھتے ہیں تو بڑی تفصیل میں چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کو تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور میری ابھی 2 بجے گورنر صاحب سے ملاقات ہے، پھر میری 3 بجے پریس کانفرنس ہے پریس کلب میں، تو اس لیے وہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، تو اس لیے میں سب دوستوں کی بات نہیں سن سکا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ دوبارہ حکم کریں گے تو میں آپ کے پاس آ کے تو انشاءاللہ بیٹھوں گا اور تفصیل کے ساتھ۔ مہربانی۔ ہاں اگر کوئی بات کسی ساتھی نے کرنی ہو تو وہ کھانا بھی لگ رہا ہے، کھانا بھی لگاؤ، لگا دیں، تو بس یہ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یہ کارڈ لے چکے لیٹ بڑے ہو گئے۔ کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے وہاں پر؟ اس وقت رولنگ پارٹی نون لیگ ہے، ہمیشہ رولنگ پارٹی جو ہے خاصی ایگزسٹ کرتی ہے، تو کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو میں نے عوامی رابطہ میں بڑی تیزی سے شروع کیا ہے، بے شمار لوگ شامل بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح مظفر آباد میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، پھر انہوں نے عملاً بھی یہ ثابت کیا، اور پچھلے سال 3 دفعہ پاکستان سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر پر گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں بھی وہ جاتے ہیں تو وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیووس میں اکنامک فورم ہو، چاہے وہ جنیوا میں یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ریفیوجی ہو، وہ گھما پھرا کے بات کشمیر پر ہی کرتے ہیں۔ کب تک فائنل کر دیں گے آپ؟ جی جو امیدوار ہیں آپ
جی اکتوبر کے آخر تک انشاءاللہ. تو میں نے کل اعلان کیا، انفیکٹ ہماری میٹنگ تھی پارٹی کی، اس میں میں نے اعلان کیا ہے کہ اکتوبر کے آخر تک انشاءاللہ ہم امیدوار